کسی بھی چیز کو ہم دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ہدایت کا انتظام کیا ہے۔ ہدایت کا اللہ تعالیٰ نے جب اس کو پیدا فرمایا، اس کو ایک شکل و صورت دی، پھر اس کو ایک نظام دیا جس کو ہدایت سے تعبیر کیا گیا۔ تو وہ ہدایت اس کو دی گئی، وہ اس سے سر منہ انحراف نہیں کرتی۔ کوئی بھی شے آپ کائنات کی لے لے، وہ اس سے سر منہ انحراف نہیں کرتی، نہیں کر سکتی ہے۔ سورج کو جو حکم دیا مشرق سے نکلنے کا، وہ آج تک مشرق سے نکل رہا ہے۔ چاند کی روشنی وہ ہمیں جو ہے فیضیاب کر رہی ہے، تارے اپنی جگہ پر ہیں، سیارے اپنے محور میں گھوم رہے ہیں، زمین ہے کس طرح اس کی وسعتیں ہیں، سمندر اپنی حدود کا پابند ہے، اور اسی طرح اور بھی یہ سیارے ہیں اور پرندے ہیں جو اپنے اپنے حدود کے اندر جو ان کو نظام دیا گیا ہے، اس میں کھانا پینا جو بھی ان کے لیے سب کچھ وہ اس میں کر رہے ہیں۔ تو ہدایت کی 4 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی جو ہدایت ہے اس کو ہدایت الہامی کہتے ہیں۔ ہدایت الہامی یہ سب چیزوں کو ابتدائی طور پر جو چیز ان کو کھانا پینا، بچوں کی پرورش، پیدائش، ساری جو چیزیں وہ جو کرتے ہیں جانوروں کے اندر، جو محبت، اپنے بچوں کے لیے شفقت اور خیال اور ان کی بھوک کا انتظام، سارا یہ ہدایت الہامی میں آتا ہے۔ بچے جو انسان جو اس کی پیدائش ہوتی ہے، تو بچہ جو پیدا ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں، اس کے دل میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے کہ اس کو کس طریقے سے اپنی والدہ سے اپنی غذا کو حاصل کرنا ہے۔ اس کو ہدایت الہامی دی گئی، اس کو بتا دیا گیا ہے کہ اس طریقے سے تجھے اپنی غذا حاصل کرنی ہے۔ جبلت بھی کہہ سکتے ہیں، فطرت بھی کہہ سکتے ہیں، جس کو ہدایت ہم الہامی کہہ رہے ہیں۔ تو وہ بچہ فطری طور پر اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ بات رکھ دیتا ہے کہ مجھے اپنی غذا کیسے حاصل کرنی۔ چیونٹی جب ذخیرہ کرتی ہے تو گندم کے دانے کو 2 ٹکڑے کرتی ہے، چونکہ اگر گندم کا ثابت دانہ وہ ذخیرہ کر لے تو وہ گندم کا دانہ زمین کے اندر رہ کر وہ اگنا شروع ہو جائے گا، وہ پودا بن جائے گا، وہ درخت کی طرف اپنے پروسیس پر وہ جاری ہو جائے گا۔ لیکن یہی چیونٹی جب پتے کو ذخیرہ کرتی ہے، اس کو یہ بات پتہ ہے کہ پتے کو ذخیرہ کرنا ہے تو 4 ٹکڑے کر کے کرنا ہے، 2 ٹکڑے کر کے نہیں کرنا، کیونکہ پتا جب اگتا ہے تو وہ آدھے پتے سے بھی اگ جاتا ہے۔ تو یہ 4 ٹکڑے کر کے پتے کی یہ چیونٹی جو ہے ذخیرہ کرتی ہے۔ اب بتائیے چیونٹی کو کس نے بتایا؟ یہ ساری چیزیں اس کو اس طرح بچے کو، چیونٹی کو بلی جب ویسے تو بہت کھلی گھومتی ہے، آوارہ گھومتی ہے، لیکن جب بچے جننے کی بات آتی ہے تو وہ کئی جگہ تلاش کرتی ہے اور وہاں جا کر چھپ کر بچے جنتی ہے۔ اس کے بعد بھی پھر اس کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ اس کو کس طرح اپنے بچوں کو بلے سے بچانا ہے اور اس طرح کے جانور سے بچانا ہے تاکہ میں اپنے بچوں کی پرورش کر سکوں۔ کئی جگہ اپنے کئی گھر بدلتی ہے۔ شہد کی مکھی کو بڑے منظم انداز سے قرآن نے بیان کیا کہ اس کو اپنے گھر، اس کی طرف ہم نے الہام کر دیا کہ وہ اپنا گھر بنائے پہاڑوں میں، درختوں میں، پھر جا کر پھلوں سے وہ رس چوسے اور پھر اس طریقے سے شہد بنائے۔ تو یہ شہد کی مکھی کے لیے انتظام ہے۔ تو یہ ہدایت الہامی ہے۔ اور بھی جو بھی جتنی بھی اشیاء ہیں کائنات میں، ایک ایک چیز بالکل جیسے اس کو ہدایت دی گئی ہے ویسے ہی چل رہی ہے۔ میں نے بات کی شروع میں، سمندر ہو وہ اپنی حدود میں بہہ رہا ہے، اگر وہ اپنی حدود سے باہر نکل جائے، اور بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ عذاب الہی جب آتا ہے تو پھر کس طریقے سے وہ سمندر تباہی مچاتا ہے۔ اور اس طرح سورج، چاند، ستارے، زلزلے، پیچھے ہمارے معاشرے میں، دنیا میں زلزلے بھی دیکھے جاتے رہے ہیں، وہ اس کے عذاب بھی، اس کی تباہی بھی انسان بھگتتا رہا ہے، اس کو فیض اس نے کیا، اور تباہی بربادی کئی ممالک میں پچھلے سالوں میں، پچھلے دنوں میں، ماضی میں اس طرح ہوئے۔ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے۔ تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت دے دی۔ تو وہ ہدایت کی پہلی جو قسم ہے ہدایت الہامی، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تمام چیزوں کے اندر ڈال دیتا ہے، وہ اپنی فطرت کے طور پر، جبلت کے طور پر وہ ساری چیزیں کرتے ہیں۔ اس کے اوپر چلیں تو ہدایت جو احساسی ہے،
بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو پھر اپنے احساس سے بہت ساری چیزیں جانتا ہے، اس کے جو احساسات ہیں، اس کو جو اللہ تعالیٰ نے جو ہماری قوت شامہ ہے، قوت باصرہ ہے، قوت لامسہ ہے، تو یہ ساری قوت سامعہ ہے، تو یہ ساری قوتیں ان کے ذریعے سے انسان بہت ساری چیزوں کو جانتا ہے۔ پھر اس سے آگے کی جو ہدایت ہے وہ ہدایت عقلی ہے، اللہ نے انسان کو عقل عطا فرمائی ہے، پھر عقل سے دلائل سے یہ بہت ساری چیزیں جانتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے بعد بھی چونکہ انسان کو ہدایت کی ضرورت تھی، یہاں تک تو اللہ تعالیٰ نے بڑا خوب انتظام کیا کہ انسان کو ہدایت الہامی دی، پھر جب تک ہدایت الہامی کی ضرورت تھی اس کے بعد ہدایت احساسی کی ضرورت تھی، تو ہدایت احساسی سے اس کو آراستہ کیا، اس کو ہدایت احساسی دی، اس کے بعد پھر ہدایت عقلی، اس کو عقل کی ضرورت تھی، اس کے ذریعے اس کو بہت سارے فیصلے کرنے تھے، بہت ساری باتوں کو جاننا تھا۔ اب عقل کا بھی دائرہ محدود ہے، عقل بھی اپنے دائرے کے اندر رہ کر بات کر سکتی ہے، اس سے آگے کی باتیں وہ نہیں سمجھ سکتی، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہدایت الہیہ رکھی۔